مایا ذرا سوچو تم کس ذات کا انکار کر رہے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وکنتم امواتن، حالانکہ تم تو مردہ تھے، تم تو ایک مردہ نطفے کی شکل میں تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس نطفے سے، ایسا نطفہ جو بدن سے نکلے تو بدن ناپاک ہو جائے، کپڑوں پر لگے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں، اس ناپاک نطفے سے اللہ تبارک و تعالی نے کتنا خوبصورت انسان بنایا۔ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ خود تمہارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اپنے ہاتھ دیکھو، اپنے پاؤں دیکھو، اپنی آنکھیں دیکھو، اپنے کان دیکھو، اپنا چہرہ دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ کوئی ہے ذات جو تمہیں پیدا کرنے والی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم تو مردہ تھے؟ فاحیاکم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زندہ کیا، ایک مردہ نطفے سے ایک زندہ انسان تمہیں بنا دیا، تمہیں ہاتھ پاؤں آنکھیں کان یہ سب اعضاء عطا کیے، اور پھر فرمایا ثم یمیتکم، کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، بلکہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی محض اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کے لیے دی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں اللہ وہ ذات ہوں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور وہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں موت و حیات کو پیدا کرنے کا مقصد تمہاری آزمائش ہے، میں اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، میں اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسے عمل کر کے میرے پاس واپس آتے ہو، کیونکہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہے گا۔ فاحیاکم، فرمایا تمہیں زندہ کیا، مردہ نطفے سے زندہ انسان بنایا، لیکن ثم یمیتکم، پھر تم پر موت آئے گی، پھر تم مردہ ہو جاؤ گے، پھر تم اس کائنات سے چلے جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تو دنیا میں اس طرح رہے جس طرح ایک مسافر یا راہگیر ہوتا ہے۔ مسافر اور راہگیر وہ زیادہ اپنے ساتھ سامان نہیں رکھتے، بلکہ صرف اپنے ساتھ ضرورت کا سامان رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چند دنوں کا ہمارا سفر ہے، بس ضرورت کا سامان ساتھ لیا۔ اس طرح راہگیر بھی اپنے ساتھ ضرورت کا سامان رکھتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے ساتھ اس طرح دل لگا بیٹھنا جیسے تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہنا ہے، تو ایسا نہیں ہے، تم یہاں پر مسافر و راہگیر کی طرح ہو، بالآخر تم نے اس کائنات سے جانا ہے، تم نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تم نے قبر میں جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یحییکم، پھر وہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا، اس قبر کی موت کے بعد پھر جو ہے حیات آئے گی، پھر زندگی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائیں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ تمہارا کیا گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم کیا گمان رکھتے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ موت اور زندگی یہ آزمائش کے لیے دی ہے، بالآخر تم نے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اپنی نیکی کو سامنے پائے گا، وہ نیکی اس کے سامنے آ جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر کسی کے ساتھ برائی کی ہوگی تو وہ برائی بھی اس انسان کے سامنے آ جائے گی، اور اس وقت انسان کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها
کہ اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا کہ اس میں نہ تو کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا ہوا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوٹا ہوا ہے، اس میں تو سارے گناہ